بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ وہ جن دن رات سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ جس سے انسانوں کو اپنے دلائل ثابت کروں۔ ایک دن انہی خیالات میں اٹھتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں ایک نو عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ درخت کے نیچے چھپی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ گیا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کے لیے ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک بڑے اور چوڑے دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھا۔ شہزادی کے ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کر دیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو بھی اندازہ تھا کہ انسان اتنی جلدی نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ نو عمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے شفقت بھرے انداز سے جھوٹی تسلیاں دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہو گئی اور وہ اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی، لیکن اسے جن کے بارے میں بھی معلوم تھا جسے وہ بابا کہتی تھی، کیونکہ وہ کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا تھا، جبکہ باہر کوئی سیڑھی بھی نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نو عمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے جانے میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی کیفیت پہلی بار دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ جاتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو باہر دو نوجوان بے مشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں
بلکہ دوسرا غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، اس کو مختلف دوائیاں دی تو اس کے ساتھی نے اس کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں رہ رہی ہے، لیکن انہیں بس فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی انہیں بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی ہوگی، اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی کو جن کے آنے کا خوف تھا، اس لیے وہ انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ وہ دوسرا لڑکا ایک شہزادہ ہے اور میں اس کی کشتی کا ملاح ہوں، جس پر سوار ہو کر شہزادے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے، لیکن طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں کیا بنا، لیکن ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی ہوئی، لیکن یہاں پر تو اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے۔ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا یہاں اس طرح اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ پچھلے دنوں یہاں اتنا بڑا طوفان گزرا ہے، اس لیے تم اس کی بو سے پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادے کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو بھی ملاح پر حیرت تھی کہ وہ ابھی تک مدد لے کر کیوں نہیں آیا۔ دوسری طرف شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے کیسے سنبھال سکے گا۔ اچانک شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے آ کر شہزادی سے کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے پاس پیش کروں گا۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ دوسری طرف شہزادی پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بہت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور بڑے فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی
فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو جائے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر میں بدل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کے بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، کیا تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہے۔ پھر شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان